پچھلی دفعہ جب بات ہوئی اس میں جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ کی بات بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹے نبیوں نبوت کے دعوے داروں کی بات بھی ہوئی۔ اس میں ارشاد انصاری صاحب نے یہ کہا کہ گفتگو کے دوران ہم نے مسلمہ کذاب کو جو ہے وہ گویا باغی قرار دیا، مرتد اور باغی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمہ کذاب صرف مرتد تھا، اسے یہ کہہ کر کنفیوز نہ کیا جائے کہ وہ بغاوت کا مرتکب بھی ہوا تھا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار میرے استاد مکرم حافظ مظفر صاحب نے میری ایک غلطی کی طرف توجہ دلائی تھی، تو وہ درست کر لی جائے کہ جب میں نے انصاری صاحب کو جلدی میں یہ دلیل دی تھی کہ وہ مرتد صرف مرتد نہیں تھے بلکہ باغی بھی تھے، اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کا لشکر بھیجنے کے وقت جب اصرار کیا تو صحابہ نے عرض کی کہ نہیں بھیجنا چاہیے، خطرہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ میں ضرور بھیجوں گا، ہر قیمت پہ بھیجوں گا۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر امہات المومنین کی لاشوں کو درندے مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھریں، تو حافظ صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ اگرچہ یہ روایت ہے لیکن زیادہ مصادر میں، زیادہ کتب میں یہ ہے کہ خواہ درندے میری لاش کو نوچتے رہیں، میں ہر قیمت پہ اسامہ کے لشکر کو بھیجوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیصلہ یہ تھا کہ اس کے لشکر کو بھیجا جائے۔ تو اور یہی روایت حضرت مسیح صاحب نے بھی لی ہے، اگرچہ ظاہرہ حضور کو پتہ تھا کہ دوسری روایات بھی ہیں، اور یہی حضرت امہات المومنین کے مقام سے لگا کھاتی ہے یہ روایت، اور یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے ساتھ لگا کھاتی ہے، ان کو زیب دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ روایت لینی چاہیے۔ تو میں اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہوں، اور دوست بھی نوٹ کر لیں ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ انہوں نے چونکہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، صرف اسی وجہ سے حضرت ابو بکر نے ان سے جنگ کی مرتدین سے، تو یہ بات غلط ہے، تاریخی حقائق کے لحاظ سے بھی جو ابھی پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اس لحاظ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن شریف میں حکم ہے اس کے یہ بات خلاف ہے۔ قرآن شریف میں سورہ توبہ میں آیت 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان منافقوں سے صدقات نہیں لینے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ صدقات صرف اسی سے لینے ہیں جو سچے دل سے پوری اطاعت کے ساتھ دلی تمنا کے ساتھ صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس سے لینا ہے۔ تو ان کو یہ شرف نہیں دینا، منافقوں کو یہ عزت نہیں دینی کہ ان کے صدقات قبول کیے جائیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور اسی پہ آپ کے خلفاء نے بھی عمل کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے دوسرے مومن بھائی جو ہیں وہ صدقات و زکوٰۃ ادا کرنے میں بڑے آگے ہیں، اور میں غریب ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ مال دے تو میں صدقات و زکوٰۃ ادا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اور آپ کی دعا کی برکت سے اس کے پاس مویشیوں کے ریوڑ ہو گئے، اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عامل کو، کرندے کو بھیجا اسے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ کیا ٹیکس ہے۔ تو وہ کرندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس حاضر ہوا، ابھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی بھی نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرندے کو آتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ لگتا ہے یہ جس کی طرف گیا تھا وہ تو ہلاک ہو گیا، اور بڑے درد سے 2-3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ دہرائے۔ تو اس کے بعد اس شخص کو خبر ہوئی جس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرندہ گیا تھا، اور وہ بھاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نہیں، اب آپ سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر کے پاس آیا، وہی ابو بکر جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف زکوٰۃ نہ دینے پہ مرتدین سے لڑنے شروع ہو گئے تھے، انہوں نے بھی اس شخص سے زکوٰۃ نہ لی،
اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور غالباً حضرت عثمان کے زمانے میں وہ شخص پھر آیا اور وفات پا گیا اور اس کی زکوٰۃ کسی خلیفہ نے قبول نہیں کی۔ تو اگر زکوٰۃ نہ دینے پہ جنگ لازم تھی، صرف زکوٰۃ نہ دینے پہ مرتد کے ساتھ جنگ لازم تھی، تو یہ شخص تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جنگ کرتے، اس کو مرواتے، نہ کہ اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیتے۔ اور کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت آتی تھی؟ تو ثابت ہوا کہ زکوٰۃ صرف ایک بہانہ انہوں نے بنایا تھا، ورنہ تاریخی شواہد یہ ہیں کہ انہوں نے مدینہ پہ بغاوت کی تھی، اسلامی حکومت پہ بغاوت کی تھی۔ اور اس کے شواہد کے طور پہ میں اس وقت دو اردو کتب کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک ہے شیخ محمد اقبال کی کتاب اسلام کی کہانی خلافت راشدہ چیپٹر ہے، اور دوسرا غلام احمد حریری کی کتاب ہے اسلام کا دستور حیات۔ اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا۔ میں جلدی وقت کی مناسبت سے بعض باتیں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو ہی آن صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کے نشان ابھرنے لگے۔ صرف مکہ، مدینہ اور طائف کے باشندے ثابت قدم رہے۔ بغاوت اور ارتداد، دو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی، بغاوت اور ارتداد کا یہ فتنہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلا اور چند ہی روز میں عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ گیا۔ مرتدوں اور باغیوں نے اسلامی عمال کو نکال دیا، اسلامی گورنرز اور کارندوں کو۔ سچے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو بچ سکے بھاگ کر مدینہ میں پناہ گزین ہوئے۔ یہ ان دونوں کتابوں میں یہ ذکر ہے۔ پھر آگے ذکر آتا ہے، طلحہ نے ایک بہت بڑا لشکر مرتب کر کے مدینہ بھیجا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے مقابلے کے لیے آئے، حملہ آور بھاگ نکلے۔ یہ ان دو کتابوں میں ہے۔ آگے میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں، چونکہ ان لوگوں نے بھی اصل میں عربی مصادر سے یہ باتیں لی ہیں، تو میں آگے تاریخ طبری کا حوالہ پڑھتا ہوں کہ جب کہتے ہیں کہ جب میں عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، جب حضرت ابوبکر کی بیعت مسلمانوں نے کی تو آپ نے انصار کو جمع کیا، کیونکہ اس بات پہ اختلاف ہو گیا تھا کہ اسامہ کو بھیجا جائے یا نہیں، کیونکہ سارے عرب میں ارتداد کا فتنہ شروع ہو گیا تھا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اپنا سر نکالنا شروع کر دیا تھا دوبارہ، اور مسلمانوں کی حالت کالغنم فی اللیلۃ المطیرۃ الشاتیۃ، مسلمانوں کی حالت ایسی بھیڑوں کی طرح ہو گئی تھی جو سخت سرد رات میں طوفانی بارش میں پھنس گئی ہوں۔ تو اس وقت صحابہ نے حضرت ابوبکر سے عرض کی کہ آپ اس خطرے کی حالت میں اسامہ کو نہ بھیجیں، آپ کے پاس مدینہ میں ایک لشکر رہنا چاہیے کیونکہ خطرہ ہے حملے کا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر نے، لو ظننت ان السبا تخطفنی لانفذت بعث اسامہ کما امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نوبت بھی آ جائے کہ درندے میری لاش کو نوچتے پھریں تو میں پھر بھی اسامہ کے لشکر کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور بھیجوں گا۔ تو یہ تاریخ طبری کا حوالہ ہے۔ اور آگے الکامل فی التاریخ لابن اسیر اور ابن خلدون اور تاریخ طبری کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کا خلاصتاً میں ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں اگر مجھے آپ اجازت دیں۔ تاریخ ابن خلدون نے یہ جو بات ذکر کی یہ قریباً سب نے ذکر کی ہوئی ہے، اس لیے میں اسی کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ قریش اور ثقیف قبیلہ کے علاوہ جملہ اہل عرب کے ارتداد کی خبریں مدینہ پہنچیں۔ مسلمہ کی بغاوت کا مسئلہ نازک صورت اختیار کر گیا۔ اسی طرح تئی اور اسد قبیلوں کے لوگ طلحہ کے گرد جمع ہو گئے۔ غطفان قبیلہ بھی مرتد ہو گیا۔ حوازن قبیلہ کے لوگوں نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یمن اور یمامہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ والیان اور عمال کو باغیوں نے نکال دیا۔ حضرت ابوبکر نے سفراء اور خط و کتابت کے ذریعے بات کر کے ان باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسامہ کی زیر نگرانی باہر گئے ہوئے لشکر کی واپسی کا انتظار کیا، مگر باغیوں نے مدینہ پر حملہ کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر ابرق اور ذی قصہ مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز بے شک پڑھوائیں مگر زکوٰۃ ہمیں معاف کر دیں،
मगर अबू बकर ने उनका मुतालबा ना माना। देखें वो मदीना पे चढ़ाई करके मनवाने के लिए आए थे, ये बात ये जहन में रखें। कुजा वो दूर दूर सरहदें वहाँ से वो इकट्ठे होके आए हैं मदीना पे हमला आवर होने के लिए, और मदीना का मुहासरा उन्होंने किया है। इस पर आपने मदीना के मुख्तलिफ़ किनारों पर हज़रत अली, ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन मसूद को पहरे के लिए मुकर्रर फरमाया। अहले मदीना को इकट्ठा किया। बागियों के वफ़द ने वापस जाकर अपने साथियों को बताया कि मुसलमान बहुत कम तादाद में हैं। इस पर उन्होंने हमला कर दिया। हज़रत अबू बकर मस्जिद में इकट्ठे हुए मुसलमानों को लेकर मुकाबले के लिए निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुसलमानों को इन बागियों ने कमज़ोर समझा और पीछे पैगाम पहुँचाया कि मुसलमान कमज़ोर हैं, आओ और इन पर हमला कर दें। इस पर अबू बकर मुसलमानों को लेकर फजर होते ही दुश्मनों के सर पर पहुँच गए और उनसे जंग की। सूरज निकलने से कबल ही दुश्मन पसपा हो गया। तो आगे लिखते हैं, वापस जाकर बनु ज़ुबियान और अबस कबाइल ने अपने इलाके के 69 मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इस पर हज़रत अबू बकर ने कसम खाई कि वो एक एक मुसलमान का बदला लेंगे। तो अब यहाँ देखें, बगावत के बाद मदीना पर चढ़ाई, और फिर मुसलमान गवर्नर्स और उमाल और कारिंदों को वहाँ से भगा दिया, वो मदीना में पनाह गज़ी हुए। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये सिर्फ़ इर्तिदाद नहीं था और सिर्फ़ ये ज़कात माफ़ करवाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक मुसल्लमा मुसलमान हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत थी। और मैं आखिर पे एक हवाला पढ़ देता हूँ। ऐनी जो सही बुखारी की शरह लिखने वाले हैं वो अरबी में लिखते हैं, इन्नमा क़ातला अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु मानिअ ज़कात लिअन्नहुम इम्तनअू बिस्सैफ व नसबुल हर्ब लिल उम्मा, कि हज़रत अबू बकर ने ज़कात ना देने वालों से सिर्फ़ इस वजह से जंग की थी कि उन्होंने तलवार उठाई थी और उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत कर दी थी। इस वजह से हज़रत अबू बकर इन मानीन ज़कात के ख़िलाफ़ निकले थे, वरना सिर्फ़ यही नहीं था कि वो मुर्ताद हो गए थे या उन्होंने ज़कात ना देने का इरादा किया था, बल्कि असल बात यही है कि आप ये जो मानीन ज़कात थे, ज़कात ना देने का ऐलान करने वाले जो थे, इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ बागी हो गए थे। और किसी भी हुकूमत में, किसी भी ज़माने और इस ज़माने में भी जो बागी है, जो जैसे कहते हैं हुकूमत की रिट के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, रिट ख़त्म करना चाहता है, उसकी सज़ा जंग है, उसकी सज़ा कत्ल है। और यही हज़रत अबू बकर ने किया। तो हम कंफ्यूज नहीं करते जैसे इन हवालों से जो हमने नहीं लिखे, बल्कि उम्मत के बुज़ुर्गान ने जिनको तारीख़ का पता था और उनसे जिन्होंने इक़्तिबास किया, उन्होंने ख़ुद ये ज़िक्र किया है बड़े वाज़ेह तौर पे कि उन लोगों ने बगावत की और हमला आवर हुए, और उसकी वजह से अबू बकर जो थे उन्होंने इनके साथ जंग की। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।